السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ہم تاریخ اسلام کے اوراق پلٹ کر دیکھیں نا تو کچھ ابواب ایسے ملتے ہیں جو سیدھا دل پر اثر کرتے ہیں اور انتہائی دردناک ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں ہم ایک ایسے ہی سانحے کا جائزہ لے رہے ہیں جسے واقعہ حرہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ محض ایک واقعہ نہیں تھا بلکہ ایک ایسی عظیم قربانی اور ایسا المیہ تھا جس نے مدینہ منورہ کے ہر گھر کو گہرے غم میں مبتلا کر دیا تھا۔ تو آئیے مستند تاریخی حوالوں کی روشنی میں اس واقعے کے پس منظر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے ایک ایسا شہر جو اچانک گہرے غم میں ڈوب جائے۔ جب یزیدی لشکر نے شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قدم رکھا تو اس مقدس ترین شہر کی حرمت کو جس طرح پامال کیا گیا، تاریخ بتاتی ہے کہ اس حملے نے مدینہ کے رہنے والوں کو وہ بے پناہ دکھ دیا جس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ ظاہر ہے اس اندھوناک جبر کے دوران کسی کو نہیں بخشا گیا، یہاں تک کہ جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین کے معزز خاندان بھی اس ظلم کا نشانہ بنے۔ مدینہ کی فضائیں اس بے بسی اور غم پر نوحہ کرنا تھیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں صحابہ کرام کی عظیم قربانیوں اور ان کی بے مثال ثابت قدمی کی۔ تاریخ کے اس کڑے وقت میں ایک انتہائی روشن نام سامنے آتا ہے، غسیل الملائکہ۔ اس کا مطلب ہے جنہیں فرشتوں نے غسل دیا۔ یہ عظیم شرف صحابی رسول حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو حاصل تھا، اور انہی کے فرزند حضرت عبداللہ بن حنظلہ اس کڑے وقت میں اہل مدینہ کی قیادت کر رہے تھے۔ انہوں نے اس جبر کے خلاف ایک بھرپور آواز بلند کی، اور اسی جرأت مندانہ جدوجہد میں وہ اپنے کئی بیٹوں سمیت بے دردی سے شہید کر دیے گئے۔ یہ قربانی ایمان کی اس بلندی کو ظاہر کرتی ہے جو کسی بھی ظلم کے سامنے سر جھکانے سے انکاری تھی۔ اس سارے منظرنامے میں جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے دل پر کیا گزری، اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ مدینہ کے لوگوں پر ایک ایسا خوف طاری تھا کہ ہر طرف سے صرف چیخ و پکار سنائی دیتی تھی۔ فضا میں ایک عجیب سا کرب تھا جس نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ ان عظیم ہستیوں کا یہ کرب اس بات کی واضح گواہی دیتا ہے کہ یہ کوئی عام حملہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ایسا روحانی اور جسمانی صدمہ تھا جس نے پوری امت کے دل کو چھلنی کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد ہم اس تجزیے میں مدینہ منورہ کی پامالی اور اس مقدس شہر کی بے حرمتی کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ دیکھیے یہاں ایک بہت واضح اور تکلیف دہ فرق نظر آتا ہے۔ ایک طرف تو وہ مدینہ تھا جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت، رحمت اور امن کا درس دیا تھا، اور جس کی بنیاد ہی سلامتی پر رکھی گئی تھی۔ لیکن دوسری طرف جب یہ حملہ لشکر شہر میں داخل ہوا تو اس مقدس شہر کے احترام کو بالکل بالائے طاق رکھ دیا گیا۔ امن کے گہوارے میں خون ریزی، لوٹ مار اور بے رحمانہ تشدد کا بازار گرم کر دیا گیا۔ یہ واقعی ایک ایسا المیہ تھا جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو تباہی اور انتشار کی طرف دھکیل دیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سانحے میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تک کے احترام کا خیال نہیں رکھا گیا۔ مدینہ کی گلیوں میں بے درے خون بہایا گیا، گھروں کو لوٹا گیا اور بے گناہ مسلمانوں کو بے رحمی سے شہید کیا گیا۔ اہل مدینہ کو ایک انتہائی سخت اور کٹھن آزمائش سے گزارا گیا جس کے محض تصور سے ہی روح کانپ اٹھتی ہے۔ یہ صرف املاک کا نقصان تھوڑی تھا، یہ تو اس تقدس کی پامالی تھی جس کا دفاع کرنا ہر مسلمان کا اولین فرض تھا۔ یہاں سے ہم آتے ہیں اپنے آخری حصے کی طرف، جہاں ہم حق اور قربانی کے اخلاقی اور پائیدار اسباق پر نظر ڈالیں گے۔ یہ پوری تاریخی بحث ہمیں دراصل ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ اگرچہ واقعہ حرہ کی آزمائش بہت بڑی تھی، لیکن حق کے راستے میں قربانی دینا ہی ہمیشہ سے سچے اہل ایمان کی اصل پہچان رہی ہے۔ ظلم اور جبر چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ محسوس ہو، وہ وقتی ہوتا ہے، وہ کبھی ہمیشہ کے لیے قائم نہیں رہتا، جبکہ حق کی میراث ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ بالکل، یہی وہ سچائی ہے جس کے لیے مدینہ کے باسیوں نے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا۔ تو آخر میں یہ ایک ایسا المیہ ہے جو ہم سب کو اس بات پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ واقعہ حرہ کے دوران دی گئی یہ عظیم قربانیاں آج کے اس دور میں حق اور سچ کے راستے کو کس طرح روشن کرتی ہیں۔ اسی تاریخی حوالے کو سمیٹتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اہل مدینہ کے درجات بلند فرمائے، اور ہم سب کو ان کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ آمین۔